اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈری لیول ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کے سلیبس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب کو زون آف ایجوکیشن اکیڈمی یوٹیوب واٹس ایپ چینل پہ خوش آمدید۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے سال اسٹیڈا نے ایلیمنٹری لیول کا ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا۔ اس کے سلیبس کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ تھا جس میں 50% کانٹینٹ نالج تھا، جو کہ 6ٹھی 7ویں 8ویں 6 to 8th گریڈ جو تمام سبجیکٹس تھے وہاں سے MCQs آئے تھے، اور 50% اس میں جنرل پیڈاگوجی تھی، جو کہ CRQs بیسڈ جو ہے وہ کویسچنس تھے، 10 کویسچنس تھے CRQs بیسڈ، ہر سوال کے 5 نمبر تھے۔ پرائمری لیول کا ٹیسٹ ابھی بھی اسٹیڈا کنڈکٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ مے بی نیکسٹ ایئر ہو۔ تو ابھی سپٹمبر میں اسٹیڈا نے پلان کیا ہے کہ وہ سیکنڈری لیول کا ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے سلیبس آفیشیلی ابھی تک اناؤنس نہیں کیا، لیکن جو ڈائریکٹر صاحب نے آپ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے ایک کانفرنس لی، ویڈیو کالز آڈیو کالز لیں، اور اس پہ انہوں نے جو بریفنگ دی ہے، تو اس سے جو ہم نے کرکس نکالا ہے وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور اسی کی بیس پہ آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے۔ سیکنڈری لیول کا جو ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ ہے، اس کے پیپر کے ایگزام کے 2 پارٹس ہوں گے۔ پہلا پارٹ ریٹن ٹیسٹ ہے اور دوسرا ڈیمانسٹریشن ہوگی۔ ریٹن ٹیسٹ جو ہے آپ کا وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے، جس میں 15% جنرل پیڈاگوجی ہے، ٹھیک ہے، 15% اس میں آپ کے 3 جو ہے وہ 5 نمبر کے CRQs آئیں گے، 5 نمبر کے 3 اس میں CRQs جو ہے وہ آئیں گے۔ دوسرا جو پورشن ہے، اس میں 35% سبجیکٹ پیڈاگوجی ہے۔ اس کو ہم ابھی اگلی سلائیڈ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ کے ERQs ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ 5 سے زیادہ نمبر کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں CRQs بھی ہوں گے اینڈ ERQs دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس میں مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ اسٹیڈا کی ویب سائٹ پہ اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک سامپل پیپر ابھی سے آیا ہوا ہے وہ تھوڑا سا پرانا، لیکن اس میں ERQs انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں CRQs بھی ہوں گے اور ERQs بھی ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے آپ کو مکمل جو گائیڈ لائن ہے وہ جلد پرووائڈ کریں گے۔ تیسرا جو اس کا ہے حصہ، یہ کانٹینٹ نالج ہے۔ کانٹینٹ نالج میں 50 MCQs ہوں گے۔ یہ MCQs گریڈ 6 سے لے کر گریڈ 12 تک تمام سبجیکٹس کے ہوں گے ایز پر اسٹیڈا ڈائریکٹر صاحب، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان سارے سبجیکٹس کو، پارٹس کو ڈیٹیل میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جنرل پیڈاگوجی کی۔ اچھا، جنرل پیڈاگوجی سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، جنرل پیڈاگوجی کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر کے اندر ایز اے ٹیچر جنرلی مختلف ٹیچنگ میتھڈولوجیز کی اس کو گرپ ہو، اس کو اسیسمنٹ کا طریقہ کار، ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کا طریقہ کار ہے، اس کو لیسن پلاننگ کا پتہ ہو، اس کو چائلڈ ڈیولپمنٹ کا پتہ ہو، کلاس روم کو وہ اچھے سے مینیج کر سکے، اور کمیونٹی کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ ہوں۔ کون کون سی اس میں ٹاپکس آئیں گے؟ 15% جو پیڈاگوجی ہے جنرل۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اہم ہے کہ یہ 15 نمبر جو ہیں وہ جنرل پیڈاگوجی کے جو ہیں، اس میں CRQs ہوں گے۔ اس میں کیا ہوں گے؟ CRQs ہوں گے۔ CRQs سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے لاسٹ ایئر پیپر دیا تھا، CRQs سے مراد یہ ہے کہ آپ کو 5 سے 6 لائنز کے اندر کسی بھی سوال کا جواب خود سے دینا ہوتا ہے۔ 5 سے 6 لائنز کی سپیس دی جائے گی پیپر کے اندر، اور ان 5-6 لائنز کے اندر آپ نے اس سوال کو، ٹھیک ہے، سمرائز کرنا ہے اور جواب اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے۔ یہ سوال کیا اسٹریٹ فارورڈ ہوں گے؟ جی نہیں، یہ سوال سچویشنل ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ٹاپکس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے اس میں ہے ٹیچنگ میتھڈولوجی۔ ٹیچنگ میتھڈولوجی سے مراد آپ کو اسٹوڈنٹ سینٹر، ٹیچر سینٹر، ڈفرینٹ میتھڈس کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سے سچویشنل کویسچن ہوگا کہ جی آپ جو ہے انکوائری بیس میتھڈ کو کیسے یوز کریں گے، ٹھیک ہے، ڈیمونسٹریشن میتھڈ کو آپ کلاس میں کیسے انکارپوریٹ کریں گے، کوآپریٹو لرننگ کی کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ جس میں بچے زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ سے ٹیچنگ میتھڈولوجی سے بھی کس طرح کے کویسچنز ہوں گے، سچویشنل اور انالیسز لیول کے کویسچن، اپلیکیشن لیول کے کویسچنز پوچھے جائیں گے۔ نمبر 2، کلاس روم مینجمنٹ۔ ڈفرینٹ کلاس روم پرابلمز آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ مثال کے طور پر بچے لیٹ آتے ہیں، بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بچہ ہوم ورک یا کلاس ورک پراپر نہیں کرتا، ایک بچہ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھتا، ٹھیک ہے، بچے رولز کو فالو نہیں کرتے، نیا بچہ آیا اس کو نہیں پتہ چیزوں کا، آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے، رولز ریگولیشن کیسے فالو کروائیں گے۔ تو اس میں بھی سچویشنل لیول کے، اپلیکیشن لیول کے کویسچنز آپ کے پیپر میں
آئیں گے. اسٹریٹ فارورڈ نہیں پوچھا جائے گا کلاس روم مینجمنٹ کو ڈیفائن کریں یا کلاس روم مینجمنٹ کی ٹائپس کتنی ہیں, نیور, وہ چیزیں نہیں پوچھی جائیں گی. آپ سے اپلیکیشن لیول کے کویسچنس پوچھے جائیں گے. اس کے بعد دیکھیں آگے ہے ٹیسٹنگ اینڈ اسیسمنٹ. آپ سے پوچھا جائے گا کہ جی ٹیسٹ کس طرح بنانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, ٹیسٹ بنانے کے سٹیپس کیا ہیں, بلوم ٹیکسونومی کو ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں کیسے آپ یوز کریں گے, بلوم کے مختلف لیولز کے آپ سوال کیسے بنائیں گے, فارمیٹیو اور سمیٹیو اسیسمنٹ میں کون سی زیادہ ضروری ہے, کون سی کو آپ کلاس میں زیادہ یوز کریں گے, ٹھیک ہے, فارمیٹیو کویسچنز بنا کے دیں, سمیٹیو کویسچنز بنا کے دیں. اچھا, اسی طرح ٹیچر میڈ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, وہ کلاس میں کیسے بنایا جائے گا, آپ کیسے بنائیں گے, کیسے اس کو یوز کریں گے, کون سی اس کی لمیٹیشن ہے اور آپ کیوں بنائیں گے. تو اس طرح کے سچویشنل کویسچن اس ٹاپک میں ٹیسٹنگ اینڈ اسیسمنٹ میں بھی آئیں گے. پھر ہے ایجوکیشنل فلاسفیز. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پڑھا بھی رکھی ہیں, ہماری ڈفرینٹ ایجوکیشنل فلاسفیز ہیں جس میں پیرینیلزم ہے, اسینشلزم ہے, پروگریسوزم ہے, ریکنسٹرکشنزم ہے. اس طرح جنرل فلاسفیز ہیں, آئیڈیالزم, ریئلزم, پریگمیٹزم ہے, ایگزسٹینشلزم ہے, نیچرلزم ہے. تو یہ ٹوٹل 9 ڈفرینٹ فلاسفیز بنتی ہیں. ان فلاسفیز سے کیا مراد ہے, ان کا ایجوکیشن میں رول کیا ہے, فلاسفی کو ہم کلاس روم میں کیسے یوز یا امپلیمنٹ کریں گے, ہمارے ہاں کون سی فلاسفی یوز ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے, اس میں سے بھی سچویشنل کویسچنز پوچھے جائیں گے. اس کے بعد ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ. ہم نے ڈفرینٹ لرننگ تھیوریز پچھلے 6-7 سیشن جو میں نے کرائے اس میں ہم نے پڑھی ہے کہ جی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, سوشیو کلچرل ڈیولپمنٹ کیا ہے, اسکیپ فولڈنگ کیا ہے, زونو پروگزیمل ڈیولپمنٹ کیا ہے, انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں, لرننگ سٹائلز کیا ہیں, لاز آف لرننگ کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وائگوسکی کی تھیوری کیا ہے, ایرک ایرکسن کی سوشیو کلچرل ڈیولپمنٹ تھیوری کیا ہوتی ہے, مورل, ایموشنل, سوشل, کوگنیٹیو, فزیکل ڈیولپمنٹ یہ کیا ہوتی ہیں, ان کا کلاس روم ٹیچنگ کے ساتھ کیا لنک ہے. ایک ٹیچر کو مختلف سچویشنز دی جائیں گی کہ بھائی دیکھیں کلاس آپ کی ڈائیورس ہے, وہاں پہ بچوں کے لرننگ سٹائل ڈیفرنٹ ہیں, تو آپ جو ہے وہ چائلڈ ڈیولپمنٹ سٹیجز کو اپنے نالج میں رکھتے ہوئے ان بچوں کو کیسے ٹیچ کریں گے جن کی نیڈز بھی ڈیفرنٹ ہیں, جو مختلف میتھڈ سے سیکھنا چاہتے ہیں. اس سوال کا جواب تو ویسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو, ڈیفرینشیٹڈ انسٹرکشن ہے. اسی طرح ہم مختلف تھیوریز پڑھیں گے اور ان تھیوریز کو کلاس میں کیسے یوز کریں گے, ان تھیوریز کی مدد سے ٹیچر اپنی ٹیچنگ کو کیسے بہتر کر سکتا ہے, بچے کی لرننگ کو کیسے بہتر کر سکتا ہے. اگلا سوال جو ہے وہ ٹاپک جو چیپٹر جو ہے وہ چائلڈ ڈیولپمنٹ کا ہے, اور اس میں سے یہی چیزیں پوچھی جائیں گی. اس کے بعد ہے اسکول اینڈ کمیونٹی. اب دیکھیں جتنا پیرنٹس اور ٹیچر ریلیشن شپ یا کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوتی ہے اتنا بچے کی لرننگ اسٹرانگ ہوتی ہے, اتنا بچہ تیزی سے گرو کرتا ہے, اکیڈیمکلی بچہ چیزیں امپروو کر رہا ہوتا ہے. تو اسکول اینڈ کمیونٹی کا آپس میں کیا ریلیشن ہوگا, پیرنٹس ہیں یا کمیونٹی ہے, اسکول کو, ٹیچر کو, بچوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں بچے کی بہتر لرننگ کے لیے, جیسے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ہوتا ہے. تو یہ 6 ڈفرینٹ ایریاز ہیں جو کہ آپ کے جنرل پیڈاگوجی کے ہیں, اور ان میں سے 15 نمبر کے 3 CRQs بن سکتے ہیں, یا اگر ایسا نہیں ہو تو وہ 5 CRQs دے دیں گے 3-3 نمبر کے شارٹ کر کے, ٹھیک ہے, 3-3 مارکس کے 5 جو ہے وہ CRQs آپ کو دے سکتے ہیں. یہ ہے جنرل پیڈاگوجی. الحمدللہ ہم نے اپنے سیشن میں یہ چیز کرائی ہے, آپ میرے یوٹیوب اور فیس بک پیج کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب چینل زون آف ایجوکیشن پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ ساری چیزیں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ وے میں کروائی ہیں. میرا دعویٰ نہیں ہے, میری ایک عاجزانہ پیشکش ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں اپنا میکسیمم دینے کی. ہر سیشن میں کوشش ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ میکسیمم بینیفٹ گین کریں. آپ میرے چینل کو دیکھیں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ذات ہے. کوئی بڑا دعویٰ انسان تو کر ہی نہیں سکتا, اللہ کی ذات کر سکتی ہیں کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے, ہم تو ہر وقت اس کے محتاج ہیں, ہماری کیا اوقات ہے. بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کوشش کی ہے انشاءاللہ تعالی ایسی کوشش آپ کو کہیں اور کسی اکیڈمی میں نظر نہیں آئے گی. لوگ آپ کو چمکتی ہوئی چیزیں دکھائیں گے, لیکن انشاءاللہ تعالی جو میں آپ کو ٹیچنگ کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے CRQs کا ٹیسٹ لیتا ہوں, ٹیسٹ پہ جو فیڈ بیک دیتا ہوں ہر بندے کو انڈیویجولی دیتا ہوں, اور فیس بھی میں بہت ہی کم لیتا ہوں. سب سے کم میری فیس ہوتی ہے. آپ امیجن کریں کہ 1200 روپے کو فیس ہے, میں لیتا ہوں صرف, ٹھیک ہے نا جی. پچھلے سارے سیشن میں یہی فیس میں نے رکھی ہوئی ہے. ابھی ہم 2000 فیس لے رہے ہیں, ساتھ میں آپ کو ٹیکسٹ بک بھی فری دے رہے ہیں. وہ ٹیکسٹ بک بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون سی ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ میری ٹیکسٹ بک ہے ٹیچنگ لائسنس کے اوپر, اس میں 650 پلس سالوڈ CRQs موجود ہیں. یہ بھی ہم ساتھ دے رہے ہیں اس دفعہ سے. ابھی سیشن ہمارا کنٹینیو ہے, اس میں 18 لیکچر ہو گئے. تو اگلا سیشن ہم انشاءاللہ تعالی 1 اگست سے بھی کروائیں گے جیسے ہی نیو سلیبس اناؤنس ہوگا. تو اگر آپ یہ کتاب منگوانا چاہتے ہیں نا اپنے ہوم ایڈریس پہ, تو آپ بھی منگوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا آفیشیل نمبر ہے. آپ ہمارا سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں, ہماری بک منگوانا چاہتے ہیں, یا ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کے حوالے سے کہ کوئی بھی گائیڈ لائن آپ کو چاہیے, نمبر نوٹ کر لیں 033280555905.
ٹھیک ہے، آپ بک منگوانا چاہتے ہیں یا سیشن، تو یہی ہمارا نمبر موجود رہے گا۔ اچھا آگے دیکھیں، بات ہم کر رہے تھے جنرل کی، اب جنرل ہم نے ڈسکس کر لیا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سبجیکٹ پیڈاگوجی کے اوپر۔ سبجیکٹ پیڈاگوجی کیا ہے، پہلے اگین اس کو سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پیڈاگوجی کہتے ہیں کہ اسٹیڈا نے اب یہ پلان کیا ہے کہ جیسے پہلے ہوتا تھا نا، بی ایڈ 1.5 ایئر کسی بھی سبجیکٹ میں آپ نے کر لی، جنرل کر لی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب اسٹیڈا نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا۔ اسپیسیفائی کیسے کیا ہے؟ اسپیسیفائی ایسے کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پوسٹنگ کسی نے ماسٹر ان میتھمیٹکس کیا ہوا ہے نا، تو اس کی ایس ایس ٹی میتھمیٹکس کے طور پر سلیکشن ہوتی ہے، ایس ایس ٹی اردو یا انگلش کے طور پہ نہیں ہوتی۔ کسی نے انگلش میں ماسٹر کر رکھا ہے تو اس کی ایس ایس ٹی انگلش کے طور پر سلیکشن ہوتی ہے، نہ کہ ایس ایس ٹی کمپیوٹر یا میتھ کے طور پر۔ تو چونکہ آگے پوسٹ آپ کی سبجیکٹ ماسٹر ڈگری کے ساتھ اسپیسیفائڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اسٹیڈا نے یہ کہا ہے کہ آپ جب جنرل پیڈاگوجی پڑھ کے جاتے ہیں تو آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر گرپ نہیں ہوتی اتنی۔ جب آپ اپنے سبجیکٹ کے ٹیچنگ میتھڈ، ٹیسٹنگ اینڈ ڈیولپمنٹ، چائلڈ ڈیولپمنٹ، لرننگ تھیریز، یہ ساری چیزیں پڑھ کے جاتے ہیں نا، تو آپ کی بہتر لرننگ، آپ بہتر ٹیچنگ کرتے ہیں اور بچوں کی بہتر لرننگ ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ پلان کیا کہ ایک روڈ میپ دے دیے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے جنرل بی ایڈ کیا ہوا ہے وہ یہ بریجنگ کورسز کر لیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اور وہ اپنے ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ انہوں نے اسپیسیفائی کر دیا۔ اب انہوں نے دوسرا ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ سیکنڈری میں بھی ٹیسٹ کو بھی اسپیسیفائی اسی بیس پہ کر دیا کہ جس بندے نے جون سی پوسٹ پہ آگے جا کے سلیکشن اس کی ہونی ہے نا، ایز اے ایس ایس ٹی یا ہائی اسکول ٹیچر، اسی پوسٹ کے لیے وہ ٹیسٹ بھی دے گا، اس سے ہٹ کے نہیں، ٹھیک ہے، جس کا اس پوسٹ کے لیے ٹیسٹ پاس ہوگا اسی کی سلیکشن فیوچر میں ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اب یہ تھوڑا سا پہلے سے روٹین سے ہٹ کے کام ہے، اس میں 35% آپ کے جو ہیں وہ کویسچنز ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے سی آر کیوز نہیں ہوں گے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سی آر کیوز نہیں ہوں گے، اس میں سی آر کیوز پلس ای آر کیوز ہوں گے۔ ڈفرنس کیا ہے سی آر کیوز اور ای آر کیوز کا، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ سی آر کیوز کہتے ہیں کنسٹرکٹڈ رسپانس کویسچنز کو، یہ آپ 5 سے 6 لائنوں میں پیپر کے اندر لکھیں گے، ٹھیک ہے، 5 to 6 لائن سپیس کے اندر آپ نے اپنا آنسر مکمل لکھنا ہوتا ہے۔ ایکسٹینڈڈ رسپانس کویسچن ای آر کیوز میں کم از کم ایک پیج پہ آپ کو آنسر لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، گیو یا کنسٹرکٹ 2 فارمیٹیو کویسچنز، اب یہ ایک سی آر کیو ہے، 2 فارمیٹیو کویسچنز بنائیں، یہ ٹاپک ہے، اس پہ بنائیں، یہ ایک سی آر کیو ہوگا۔ ای آر کیو کیا ہوگا؟ ای آر کیو یہ ہوگا کہ یہ آپ کے پاس ٹاپک ہے، اس پہ ایک لیسن پلان بنا کے دیں۔ اب لیسن پلان میں آبجیکٹیوز ہیں، آگے 6 سٹیپس ہیں، اوپر ایک ٹیبل ہوتا ہے، تو 3-4 اس کے کمپوننٹ پارٹس ہیں، تو وہ ایک پیج پہ مشکل سے ہی پورا آئے گا، اس سے بھی زیادہ سپیس ضرورت ہو سکتی ہے، تو اس طرح کے کویسچنز بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم ٹاپکس دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں جن میں سے جو آ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اپلیکیشن آف ٹیچنگ میتھڈولوجی ان ریلیونٹ سبجیکٹ۔ آپ مختلف ٹیچنگ میتھڈولوجی جنرل پارٹ میں پڑھ چکے ہوں گے، تو آپ نے ان ٹیچنگ میتھڈولوجیز کو اپلائی کرنا ہوگا اپنے سبجیکٹ کے اندر جا کے۔ مثال کے طور پر ڈیمونسٹریشن ہے، تو میتھ کو آپ میتھ کے اس ٹاپک کو ڈیمونسٹریشن سے کیسے پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کے پاس ہے جی ایکٹیویٹی بیس میتھڈ، آپ سے کہا جائے گا انگلش ہے، اس کا ٹاپک ہے ناؤن ہے، تو آپ اس کو، یا کمپریہنشن ہے، آپ اس کو ایکٹیویٹی بیس میتھڈ سے کیسے ٹیچ کریں گے۔ یعنی جو آپ نے ٹیچنگ میتھڈولوجی جنرل پڑھ رکھی ہیں، ان کو آپ اپنے سبجیکٹ کے ڈیفرنٹ ٹاپکس میں جا کے کیسے اپلائی کریں گے، کیسے یوز کریں گے۔ آپ بچوں کو انگیج یا وارم اپ کیسے کریں گے، آپ بچوں کا پریویس نالج اس سبجیکٹ کے اس ٹاپک میں کیسے چیک کریں گے، آپ بچوں کی فارمیٹیو ایویلویشن جو ہے وہ ڈیورنگ ٹیچنگ اس سبجیکٹ میں کیسے کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیچنگ میتھڈولوجی آپ نے جنرل پڑھ رکھی ہے نا، وہ یہاں پہ آ کے آپ نے یوز کرنی ہوگی اپنے سبجیکٹ کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ ہے ڈیولپنگ ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ کویسچنز فار ریلیونٹ سبجیکٹس۔ اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی ٹاپک ہوگا، مثال کے طور پر میتھ ہے، انگلش، کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری، بایو، واٹ ایور جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ کا ایک ٹاپک ہوگا، کہا جائے گا اس کے کویسچنز ڈیزائن کریں، اس سے ایک ٹیسٹ ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن بنا کے دیں، اس میں یہ بلوم ٹیکسانومی کے 3 لیولز کے کویسچنز بنا کے دیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آپ اپنے سبجیکٹ کے اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر کیا کریں گے، پابند ہوں گے کہ اس میں سے کویسچنز بنائیں، ٹیسٹ بنائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے ساتھ ساتھ فارمیٹیو اور سمیٹیو کویسچنز کیسے بنائیں گے، ٹیچر میڈ ٹیسٹ کیسے ڈیزائن کریں گے، تو یہ ساری چیزیں
آپ جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کے اندر اپلائی کر کے دیکھیں گے. اس کے بعد ہے لیسن پلاننگ فار ریلیونٹ سبجیکٹ. آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہوگا آپ اس سبجیکٹ ریلیونٹ سبجیکٹ میں آپ کو لیسن پلاننگ کا فارمیٹ بنانے کو کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کہا جائے گا کہ جی آپ کا فزکس کا نیوٹن کا سیکنڈ لا ہے، تو اس کو ڈیمونسٹریشن سے کیسے پڑھائیں گے، اس کو ایکٹیویٹی سے کیسے پڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا جی. تو ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ سے اس کا لیسن پلان بنا کے دیں. انکوائری بیسڈ میتھڈ آپ نے یوز کرنا ہے تو اکارڈنگلی آپ اس کا لیسن پلان ہمیں ڈیزائن کر کے دیں فوٹو سینتھسس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یا نیوٹنس کے لا کے اوپر، کوئی بھی جو بھی ٹاپک آپ کا ہوگا. تو اس میں ایک تو ٹاپک اسپیسیفائی ہوگا اور پھر آگے ڈائریکشنز بھی اسپیسیفک ہوں گی کہ اس طرح سے اس چیز کو ڈیزائن کر کے دینا ہے آپ نے. اچھا، اس کے بعد ہے رول انڈرسٹینڈنگ آف چائلڈ ڈیولپمنٹ ان ریلیونٹ سبجیکٹ. بچے کی لرننگ نیڈز، پرابلمز، ڈفرینس ہے. میں نے کہا کہ لرننگ تھیریز ہیں، چائلڈ ڈفرینسز ہیں، انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، لرننگ سٹائل ہوتے ہیں، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیری ہے، مورل ڈیولپمنٹ تھیری ہے، اس طرح وائگوسکی کی سوشو کلچرل ڈیولپمنٹ تھیری ہے، ایرکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیری ہے، لرننگ سٹائلز ہیں، لاز آف لرننگ ہے. تو یہ مختلف جو ہے وہ کانسیپٹس ہیں جو کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. انکلوسیو لرننگ ہے، ڈفرینشیٹڈ لرننگ ہے. ان ساری چیزوں کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ سے سوال یوں ہوگا کہ جی آپ کا بچہ ہے، ان کی لرننگ نیڈز ڈفرینٹ ہیں کلاس میں، ٹھیک ہے، ہر بچہ ڈفرینٹ لرننگ سٹائل سے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کیسے پڑھائیں گے مثال کے طور پر. اچھا، اسی طرح سوال ہوگا کہ جو ڈفرینٹ لرننگ تھیری بیہیویئرزم ہے، بیہیویئرزم کے اکارڈنگ آپ اس سبجیکٹ میں کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، آپ سے کہا جائے گا کوگنیٹیوزم آپ کی کیسے تھیری، لرننگ تھیری ہیلپ کرے گی فلاں ٹاپک کو پڑھانے میں. تو یہ بھی ٹاپک سبجیکٹ اسپیسیفک کویسچن یہاں سے بھی پوچھے جائیں گے. اچھا، اس کے بعد ہے ڈفرینشیٹڈ ڈفرینٹ اپروچز اینڈ فلاسفیز. ڈفرینٹ فلاسفیز ہم نے پڑھ رکھی ہیں، تو وہ جو ڈفرینٹ فلاسفیز ہیں ان کو آپ اپنے سبجیکٹ میں کیسے یوز کریں گے. یعنی یہ سارے کا سارا اپلیکیشن لیول کا پیپر آئے گا یہاں پہ. ٹوٹل ای آر کیوز اور سی آر کیوز جو ہوں گے سارے کے سارے اپلیکیشن لیول کے ہوں گے. یعنی سمپل اسٹریٹ فارورڈ کویسچن نہیں ہوں گے کہ جی ڈیفائن فلاسفی، واٹ آر دا ٹائپس آف فلاسفی. نو، یہ چیزیں اب پرانی ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے تو وہ اتنے یتن کر رہے ہیں. اور آخر پہ ہے انٹیگریشن آف ٹیکنالوجی آئی سی ٹی ان ریلیونٹ سبجیکٹ. آپ آئی سی ٹی کی کیسے ٹیسٹ بنانے میں، ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے میں، بچوں کو پڑھانے میں، بچوں کے پیرنٹس کو رپورٹ کرنے میں آپ آئی سی ٹی ٹول کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کا ایک ایریا ہو سکتا ہے جہاں سے آپ کا پیپر، آپ کے پیپر کا سلیبس یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ایریاز ہیں. اس سے مزید اور بھی ہو سکتے ہیں، بڑھ بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. تو آفیشیلی سلیبس جیسے آئے گا تو انشاءاللہ تعالی مزید کنفرمیشن ہو جائے گی. تیسرا پارٹ آپ کا کانٹینٹ اور نالج. اچھا، اس میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ کے جو سبجیکٹ بیسڈ کویسچنز ہیں وہ کیسے آئیں گے. یہ آپ دیکھیں ایک لیسن پلان ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ٹاپک ہے فوٹو سینتھسس کا، سپوز کریں 10th گریڈ ہے تو اس پہ آپ نے ایک لیسن پلان بنانا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ٹاپک سبجیکٹ سائنس یا بایو ہے، اس میں آپ نے یہ لیسن پلان اس طرح بنانا ہے. ای آر کیو بیسڈ کویسچن ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کے کویسچنز آئیں گے جو سبجیکٹ بیسڈ ہیں، سبجیکٹ ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی. آپ نے ایس ایل اوز لکھنے ہیں یا آبجیکٹیو لکھنے ہیں، پھر لیسن پلان بنانا ہے. اسی طرح ایک اور بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ مثال کے طور پر ٹیسٹنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو چیپٹر ہے اس میں سے کس طرح سے کویسچنز آئیں گے. اس طرح آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا آپ کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ، ٹھیک ہے، اور آپ سے کہا جائے گا کہ اس پیراگراف میں سے آپ نے بلوم ٹیکسونومی کے ڈفرینٹ لیولز کے اکارڈنگ کویسچنز ڈیزائن کر کے دیں. تو اس طرح سے اس میں کویسچنز ہوں گے، اسٹریٹ فارورڈ کویسچنز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا، تھرڈ اینڈ لاسٹ پارٹ ہمارا جو ہے وہ ہے کانٹینٹ نالج. کانٹینٹ نالج میں ابھی جو سٹیڈا کے چیئرمین صاحب نے، جو ڈائریکٹر صاحب ہیں سوری، انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی، انہوں نے کہا کہ 6ٹھی سے 12ویں تک تمام جو سبجیکٹس ہیں ان سے 50 مارکس کے ایم سی کیوز ہوں گے. ان میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی اور یہ ایم سی کیوز ہیں، سی آر کیوز نہیں ہوں گے. اب یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اوپر سے سبجیکٹ جو ہے وہ ٹیچنگ لائسنس کا وہ اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ آپ میتھ میں ہیں تو میتھ کا ہی ٹیسٹ دیں گے، انگلش والے ہیں تو انگلش کا. تو پھر یہاں پہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ 6ٹھی سے 12ویں تک، حالانکہ آپ نے پڑھانا 10ویں تک ہے، تو 6ٹھی سے 12ویں تک سارے سبجیکٹس آپ پڑھیں. آئی تھنک سو کہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسٹیک ہے، اور ہوپ فلی یہ آپ کے جو فائنل سلیبس آئے گا اس میں یہی کہا جائے گا کہ جی 6ٹھی سے 12ویں جماعت تک انگلش کا کوئی بندہ ہے تو انگلش پڑھے گا، میتھ والا ہے تو میتھ پڑھے گا، کمپیوٹر والا ہے تو کمپیوٹر، باٹنی کا ہے تو باٹنی. آئی تھنک سو کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن میں ابھی کنفرم نہیں کر رہا کیونکہ یہ چیز نا ٹوٹلی ان لاجیکل بن رہی ہے کہ ادھر سے آپ ٹیسٹ اسپیسیفک سبجیکٹ کا لے رہے ہیں اور ادھر سے 6ٹھی سے 12ویں تک ساری چیزیں آپ لے رہے ہیں. آئی تھنک سو کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن چونکہ انہوں نے کہا ہے تو میں بھی ایسا ہی ہو جائے. تو اس میں کوئی آپ کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی، یہ کانٹینٹ نالج ہوگا. یہ اس کے کچھ سوال بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جو لاسٹ ایئر کا جو پیپر تھا یہ میری بک کے اندر سالو فارم میں موجود ہے، جو بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے نا اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ سالو فارم میں موجود ہے.
یہ دیکھیں اس میں یہ کویسچنز اس طرح سے ہیں، اس میں میتھمیٹکس کے کویسچن آپ دیکھ لیں، یہ میتھ کے کویسچنز آئے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ سائنس کے کویسچنز ہیں، اس سے نیچے آپ دیکھیں یہ میری بک کے اندر سالو فارم میں موجود ہیں، اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو پروسیس سمجھا دی، ٹھیک ہے. یہ سوشل اسٹڈیز کے ہیں، آگے سے آگے یہ سائنس کے تھے، یہ سوشل اسٹڈیز ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انگلش ہے. تو اس میں سارے سبجیکٹس کے کویسچن جو انہوں نے سیمپل پیپر میں دیے تھے میں نے سالو کر دیے ہیں آپ کے آسانی کے لیے. یہ دیکھ لیں انگلش کے. تو یہ تھا جی آپ کے اس کا ریٹن پارٹ کا. اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ آپ کے پیپر کا ہے وہ ہے ڈیمونسٹریشن. اب ڈیمونسٹریشن سے کیا مراد ہے؟ ڈیمونسٹریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے سبجیکٹ کا ٹاپک دیا جائے گا. آپ میتھ کے ہیں تو آپ کو فرض کریں، ٹھیک ہے، آپ کو الجبرا دیا جاتا ہے، فریکشنز کا کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے بندے بیٹھے ہوں گے 4-5، ٹھیک ہے نا جی. ان کے پاس پیج اور پینسل ہوگی، وہ آپ کی ہر چیز کو نوٹ کریں گے، آپ کو ٹاپک دیں گے آپ کے سبجیکٹ، اور اسے کہیں گے 5 سے 7 منٹ میں اس پہ ٹیچنگ کریں. اس میں آپ نے آبجیکٹیو لکھنے ہوں گے اور ٹاپک کو ایکسپلین کرنا ہوگا. ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے آپ نے افیکٹو وے میں ڈیمونسٹریشن دینی ہے، کیونکہ یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے آپ کے ٹیچنگ لائسنس کے پروسیس کا. سب سے ڈیفیکلٹ سٹیپ ہے یہی والا جس میں آپ نے ڈیمونسٹریشن دینی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ایک سبجیکٹ کے اوپر پریزنٹیشن دیں گے 5 سے 7 منٹ، اس میں اس کے کتنے سٹیپس ہوں گے، اس میں آپ نے ایس ایل اوز لکھنے یا ٹاپک لکھنا ہے، ایس ایل اوز بتانے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. آپ نے بچے کا پریویس نالج چیک کرنا ہے، 1-2 سوال وہاں سے آپ کریں گے، پھر ٹاپک کو انٹروڈیوس کر کے ایک آدھ ایکٹیویٹی 5-7 منٹ کے اندر آپ نے بہت ایکٹیولی اور بہت اسٹیڈیلی اور فاسٹلی آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے. تو یہاں پہ بہت سے لوگ پریشانی کا سامنا ان کو ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کی دوا کریں گے. باقی کامیابی ناکامی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو ساری چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے. وہ اکیلا ہی ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اس کے سوا ساری دنیا اس کی محتاج ہے. کوئی بھی دنیا کی ایسی طاقت ہے نہیں جو اللہ کے سوا اپنی تقدیر کا یا کسی اور کی تقدیر کا فیصلہ کر لے، ٹھیک ہے. وہ صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہماری اس عظیم ذات کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے. انشاءاللہ ہماری محنت کو اور آپ لوگوں کی محنت اور لگن کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ رنگ لگائے گا اور آپ کامیاب ہوں گے. آپ ہمارا اپ کمنگ سیشن بھی جوائن کر سکتے ہیں جس میں ہم یہ پریزنٹیشن بھی سکھائیں گے آپ کو. اس میں ٹیچنگ میتھڈولوجی اسیس کی جائے گی، کینڈیڈیٹ اس بیس پہ سلیکٹ یا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ تھا جی آپ کا سارا ٹیچنگ لائسنس سلیبس سیکنڈری لیول کا مکمل حال احوال آپ کو میں نے بتا دیا. ہوپفلی آپ کے لیے چیزیں فائدہ مند ہوں گی. اگر ہوئی ہیں تو آپ آگے ضرور شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے آپ کا. ایک ہوتا ہے نا کوئی کمپٹیشن ہے، کوئی پاس ہوگا کوئی فیل ہوگا، یہ سین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. آپ کسی کے پاس ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سارے پاس ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ ہمارا سیشن جوائن کر سکتے ہیں، ہماری بکس لے سکتے ہیں 033280559005. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.